بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک وتعالی نے ہمیں انسان بنایا اور ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اپنی عبادت کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ جوڑا ہے، جس طرح ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جب وہ عمل میں کروں تو پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے وہ عمل کی صورت میں ہے، اور یقیناً ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، جہاد کرنا، دیگر بہت سارے اعمال ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے اس عمل کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اس کی کچھ شروط ہیں کہ ہمارے عمل میں اگر وہ شروط پائی جائیں گی تو پھر اللہ کے ہاں عمل قابل قبول ہے، وگرنہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی آئیں گے کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ عمل کر کر کے وہ تھکے تو ہوں گے لیکن ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اے فرشتوں ان کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو اعمال کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان عمل سے پہلے انتہائی اہم ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو عمل سے پہلے ایمان یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم شرط ہے کہ عمل سے پہلے ایمان کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الانہار، کہ جو بندہ ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل بعد میں ہے جبکہ ایمان پہلے ہے، اور ایمان کے بارے میں جبرائیل امین علیہ السلام نے کائنات کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے بتلائیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو 6 شیقیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بیان کی ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا کہ وہ یکتا ہے اور وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، رازق مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا اور باقی کے رسول جو ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آنا، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لے کر آنا اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آنا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا۔ اب ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے کیا اس کا عمل سے پہلے اللہ کے اوپر یقین کامل ہے۔ اگر اللہ کے اوپر اس کا یقین کامل ہے کہ وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے تو پھر تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وگرنہ اس کا عمل اس کے منہ کے اوپر مارا جائے گا، اور پھر وہی صورت ہوگی کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ ہم عمل کر کر کے جو ہیں وہ قیامت کے روز تو آئیں گے، تھکے ہوئے بھی ہوں گے، عمل بہت زیادہ ہوں گے ہمارے کھاتے میں، لیکن فیصلہ یہ ہوگا کہ ان کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنے عمل سے پہلے اپنے ایمان کو ضرور چیک کریں کہ میں ایمان کے کس لیول کے اوپر کھڑا ہوں۔ اگر ایمان کامل ہوا تو اللہ کے ہاں ہماری عبادات وہ بھی قابل قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم تمام لوگوں کو سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔